آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، کارپوریٹ ملازمت کی دنیا، اس کی چمک دمک کے پیچھے چھپے ہوئے وہ سمجھوتے جن پر اکثر بات نہیں ہوتی۔ کیا یہ واقعی آزادی ہے یا پھر صرف زندہ رہنے کا ایک ذریعہ؟ چلیں اس گہرے سوال کا جواب مل کر تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایک شعر، بس یہ ایک لائن سمجھیں کہ ہمارے آج کے پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ یہ جدید کارپوریٹ دنیا کے اس بنیادی تضاد کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ کمپنی آپ کو بھوکا تو نہیں سونے دے گی، یہ بات تو پکی ہے، لیکن کیا وہ کبھی آپ کو حقیقی معنوں میں امیر یعنی مالی طور پر آزاد ہونے دے گی؟ یہ ہے اصل سوال۔ تو چلے سب سے پہلے اس کارپوریٹ تضاد کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور ذرا سمجھتے ہیں کہ آخر یہ نظام کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ نظام بڑا سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے۔ یہ ملازمین کو ایک ایسی امید بھری حالت میں رکھتا ہے جہاں وہ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اتنا آرام، اتنی سہولت دے دی جاتی ہے کہ وہ نوکری چھوڑنے کا سوچیں بھی نہ۔ لیکن اتنی آزادی کبھی نہیں ملتی کہ وہ اس نظام سے باہر نکلنے کا تصور بھی کر سکیں۔ اچھا، تو یہ سنہرا پنجرا آخر ہے کیا؟ آئیے ذرا اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ ہماری زندگیوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ سب کچھ بہت شاندار لگتا ہے نا؟ ہر مہینے وقت پر تنخواہ، ہیلتھ انشورنس، سالانہ بونس اور بڑے بڑے ٹائٹلز، مینیجر، ڈائریکٹر، وی پی۔ لیکن ماخذ کے مطابق یہ سہولیات دراصل ایک سنہرے پنجرے کی سلاخوں کی طرح ہیں جو ہمیں تحفظ کا جھوٹا احساس تو دلاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہماری آزادی ہم سے چھین لیتی ہیں۔ لیکن اب ذرا اس چمک دمک کے پیچھے چھپی حقیقت کو دیکھیں۔ یہ آنکڑا واقعی چونکا دینے والا ہے۔ ایک تحقیق بتاتی ہے کہ امریکہ میں ایمیزون جیسی بڑی کمپنی کے 53% ملازمین اچھی خاصی ملازمت کے باوجود غذائی عدم تحفظ کا شکار تھے۔ مطلب وہ بھوکے تو نہیں سو رہے، لیکن وہ آزاد بھی نہیں ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ صرف کم تنخواہ والوں کا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرا ایک مڈل مینیجر کا سوچیں جو لاکھوں کما رہا ہے، لیکن گھر کے اخراجات، ٹیکس اور لائف سٹائل کے بعد وہ بھی اگلی تنخواہ کا ہی انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ بونس اور ترقی وقتی خوشی تو دیتے ہیں، لیکن انحصار کا یہ چکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایک ٹریڈ مل پر تیز بھاگنے جیسا ہے۔ آپ بھاگ تو رہے ہیں، لیکن پہنچ کہیں نہیں رہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس پنجرے سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ جی ہاں، اور مضمون ہمیں ایک بہت واضح راستہ دکھاتا ہے، ملکیت کا فلسفہ۔ یہاں پر دو بالکل مختلف راستے ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ایک طرف ہے اجرت پر مزدوری جو صرف زندہ رہنے کے لیے کافی ہے، اور دوسری طرف ہے ملکیت اور تجارت جسے اسلامی تعلیمات میں عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ نہ صرف حقیقی آزادی کی طرف لے جاتی ہے بلکہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کے لامحدود دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ اور یہی بات قرآن کی یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رزق کے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں اور وہ لاتعداد ہیں۔ جب ہم اپنی روزی کو صرف ایک نوکری یا ایک کمپنی سے جوڑ دیتے ہیں تو ہم اللہ کے رزق کے ان لامحدود دروازوں کو ایک انسان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ چلیں اب ذرا تاریخ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے اس فلسفے پر کیسے عمل کیا اور کیا مثالیں قائم کی۔ اور اس کی سب سے بڑی، سب سے بہترین مثال کون ہو سکتا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک ملازم کے طور پر کیا، لیکن پھر تجارت کا راستہ اپنایا اور نبوت کے اعلان سے پہلے ہی مالی طور پر خود مختار ہو چکے تھے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کہانی تو کمال ہی ہے۔ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے بالکل خالی ہاتھ۔ جب انصار نے مدد کی پیشکش کی تو انہوں نے شکریہ ادا کیا اور کہا، بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ اور پھر اپنی محنت اور ایمانداری سے تجارت کر کے وہ امیر ترین صحابہ میں سے ایک بن گئے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا۔ سوچے ذرا، اسلام نے ایماندار کاروبار کو کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ یہ صرف دنیاوی کامیابی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو آخرت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صحبت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اچھا، یہ سب تو ہو گئی تھیوری اور تاریخ۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اس کارپوریٹ دنیا میں رہتے ہوئے اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ تو یہاں کچھ عملی اقدامات بتائے گئے ہیں جو کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ اپنی نوکری کو آخری منزل نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک ٹریننگ گراؤنڈ سمجھیں۔ یہاں سے نئی مہارتیں سیکھیں، لوگوں سے تعلقات بنائیں، ڈسپلن سیکھیں۔
اور ساتھ ہی کوئی چھوٹا سا سائٹ بزنس یا کوئی سرمایہ کاری شروع کریں۔ اپنی تنخواہ سے صرف خرچے نہ چلائیں بلکہ اس سے اثاثے بنائیں جو آپ کے لیے مزید آمدنی پیدا کریں۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ٹیسلا کی مثال سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹیسلا کے ہزاروں ملازم اپنا وقت اور محنت دے کر تنخواہ لیتے ہیں جو انہیں استحکام دیتی ہے، لیکن ایلون مسک مالک ہونے کے ناطے اپنے ویژن کے بدلے میں دولت، آزادی اور دنیا پر اثر انداز ہونے کی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ فرق واضح ہے۔ تو اب ہم اپنے اس تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں بنیادی پیغام کا خلاصہ ہے اور سوچنے کے لیے ایک آخری اہم نقطہ چھوڑا گیا ہے۔ یہ ایک جملہ پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ سیکیورٹی فیڈز یو، اونرشپ فریز یو۔ کارپوریٹ تنخواہ تحفظ تو دیتی ہے، پیٹ پالتی ہے، لیکن اگر ہم وہیں پھنس کر رہ گئے تو ہم کسی اور کے خواب کی تکمیل کرتے کرتے اپنی زندگی گزارنے کا خطرہ موڑ لے رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، کیا ہم اس سنہرے پنجرے کے آرام کو ہی سب کچھ سمجھ کر بیٹھے رہیں گے، یا پھر یہاں سے اپنی حقیقی آزادی کی طرف راستہ بنانا شروع کریں گے؟ اس کا جواب ہر کسی کو خود تلاش کرنا ہے۔